کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے اکثر ضد کیوں کرتے ہیں؟ ماں کی 6 ایسی عادتیں ہیں جو بچوں کی نافرمانی اور ڈھیٹ پن کو جنم دیتی ہیں۔ ان 6 میں سب سے پہلی خطرناک عادت یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 چھوٹی غلطیاں جو ماں روزانہ کرتی ہے آپ کے بچے کے دل میں ضد اور نافرمانی کی آگ بھڑکا سکتی ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ماں کی ایک چھوٹی سی عادت بچے کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ 6 خطرناک غلطیاں کون سی ہیں جو بچے کی نرم مزاجی کو ختم کر دیتی ہیں؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچے اکثر ضد، نافرمانی اور اپنے خیالات پر ڈٹ جانے کی راہ کیوں اپناتے ہیں؟ یہ محض بچپن کی سرکشی نہیں، بلکہ والدین کے روزمرہ رویوں اور عادات کا نفسیات پر چھپا ہوا اثر ہے۔ خاص طور پر ماں کی 6 چھوٹی مگر انتہائی خطرناک عادات جو بچے کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ دیتی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ فرما بردار، خوش اخلاق اور نرم مزاج ہو، لیکن اکثر چھوٹے چھوٹے رویے جو ماں بے دھیانی میں کرتی ہے بچے میں خود سرانہ رویے اور ڈھیٹ پن کو جنم دیتے ہیں۔ یہ 6 عادات صرف رویے کو نہیں بدلتی، بلکہ بچے کی شخصیت کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر والدین نیک نیتی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر نتائج ہمیشہ برعکس نکلتے ہیں۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے اور جذبات کی قدر کی جائے، لیکن جب والدین بار بار معمولیاں غلطی کرتے ہیں تو بچے میں خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے اور سماجی رویے بگڑ جاتے ہیں۔ اس مضمون میں انہی 6 خطرناک عادات کو اجاگر کروں گی، ہر ایک کے اثرات بیان کروں گی، تاکہ والدین نہ صرف بچوں کی نافرمانی کے اسباب سمجھ سکیں، بلکہ اپنی رہنمائی سے بچوں کو مثبت، نرم مزاج اور خوش اخلاق شخصیت کی طرف لے جا سکیں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ جانیں گے وہ 6 پوشیدہ عادات کون سی ہیں جو بچے کی اندرونی ضد اور نافرمانی کو جنم دیتی ہیں، اور کس طرح ایک چھوٹی سی تبدیلی بچے کی شخصیت کو روشن کر سکتی ہے۔ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں، بلکہ والدین کے لیے عملی بصیرت کا بھی ہے۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں، میں پہلی غلطی، بچوں کے سامنے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنا چلانا۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ماں کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ بچے کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقوش چھوڑ دیتا ہے، لیکن اکثر مائیں اس طاقتور راز سے بے خبر رہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ زور سے ڈانٹنا اور ہر لمحہ چیخنا بچے کو سدھار دے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ماں کی آواز تلخ ہو اور ہر لفظ ڈانٹ کے تیر کی طرح دل میں گھسے، تو یہی پہلا زہر ہے جو ضد اور ڈھیٹ پن کے بیچ بوتا ہے۔ تصور کریں، ایک بچہ جو دن بھر خوشی اور کھیل میں مصروف رہتا ہے، وہ ماں کی گود میں سکون پانے کو ترستا ہے۔ اگر وہ وہاں صرف ڈانٹ کے لفظ ہوں تو وہ کہاں جائے؟ ہر بلند لہجے بچے کے دل میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جو دن بدن مضبوط اور اونچی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن بچہ ماں کی آواز سنتے ہی کان بند کر لیتا ہے۔ غور کریں، مسلسل چیخ بچے کے لیے معمول بن جاتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے ضد پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں اپنی مرضی سے چلوں گا۔ بچے کے لیے یہ احساس کہ ماں کبھی خوش نہیں ہوتی، اس کے اندر خود مختاری اور اپنی راہ بنانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ راستہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہر ماں کے لیے جاگنے والی حقیقت ہونی چاہیے۔ ڈانٹ وقتی اثر ڈال سکتی ہے، لیکن دل پر کبھی نقش نہیں چھوڑتی۔ بچے کا دل نرم مٹی کی طرح ہے، مگر تلخ لفظ اور چیخ کے مسلسل پتھر اسے کنکریٹ میں بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا اے ماں، اپنی زبان میں نرمی اور محبت شامل کریں۔ ایک مسکراہٹ اور پیار بھرا لہجہ بچے کی ضد کو تحلیل کر سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے ہاتھوں اسے ڈھیٹ اور ضدی بنا رہے ہیں۔
ماں کی 6 غلطیاں جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں میں دوسری غلطی، بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ یہ ماں کی خاموش مگر انتہائی خطرناک عادتوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے بچے کو دوسروں سے تولتی ہے۔ دیکھو فلاں کا بچہ کتنا فرماندار ہے، تم کیوں نہیں؟ یا دیکھو فلاں کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم کیوں پیچھے رہ جاتے ہو؟ یہ جملے ماں کو معمولی لگ سکتے ہیں، مگر بچے کے دل پر یہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز دھار چھری نرم گوشت کو چیر دے۔ یہ زخم خون نہیں بہاتے، لیکن دل کے ہر گوشے کو ٹکروں میں بانٹ دیتے ہیں، اور یہی وہ زہر ہے جو ضد اور ڈھیٹ پن کے بنیاد رکھتا ہے۔ سوچیں، ہر بچہ اپنے منفرد رفتار اور کہانی کے ساتھ آتا ہے، کسی کے مقابلے کرنے کے لیے نہیں، لیکن مسلسل موازنہ بچے کے دل میں یہ شعلہ بھڑکا دیتا ہے کہ میں ناکام ہوں، میں کمزور ہوں، میں ماں کی نظروں میں کم ہوں۔ وہ خاموش رہ سکتا ہے، مگر اندر سے ضد کو ہتھیار بنا لیتا ہے، اپنی پہچان قائم کرتا ہے اور کمزوری چھپانے کے لیے ڈھٹائی اختیار کرتا ہے۔ یہ رویہ بچے کی معصومیت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی، وہ ہمیشہ دوسروں کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے۔ جب یہ سوچ دل میں جم جائے تو بچہ کہتا ہے اب میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ یوں ایک ضدی، نافرمان اور خود مختار شخصیت وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا اے ماں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہ بنے تو اسے دوسروں سے نہ تولیں۔ ہر بچہ ایک منفرد کائنات ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، صلاحیتوں کو سراہیں، نہ کہ موازنہ کر کے دل توڑیں۔ یہی وہ راز ہے جس سے بچہ آپ کی عزت کرے گا اور سنجیدگی سے آپ کی بات مانے گا۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں میں سے تیسری غلطی، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ ماں کے لبوں سے نکلا ہر وعدہ صرف لفظ نہیں، بلکہ بچے کے دل پر نقش ہو جانے والا ایک مقدر نما پیغام ہے۔ جب ماں کہتی ہے بیٹا کل یہ تمہیں دوں گی، یا کل پارک چلیں گے، یا یہ کام مکمل کرو پھر انعام ملے گا، تو بچہ یہ وعدے اپنے روح کے کنوز پر سنہری حروف کی طرح کنتا کر لیتا ہے۔ مگر جب یہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں تو بچے کے دل میں یہ ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے امیدوں کا سانس ہی روکا گیا ہو۔ یہی لمحہ ہے جب ایک معصوم دل ضد اور ڈھیٹ پن کی راہ اپنانے لگتا ہے، اور یہ ماں کی 6 بڑی غلطیوں میں تیسری غلطی کی جڑ ہے۔ سوچیں، جب وعدے بار بار توڑے جائیں تو بچہ سوچتا ہے ماں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خیال اس کے دل میں زہر کھول دیتا ہے اور ماں کی ہدایات کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ نرم یا سخت لہجہ سب بے اثر ہو جاتے ہیں جب وعدے ٹوٹتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بار بار کی بے وفائی اس کے دل میں ضد کے بیج بوتی ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط درخت بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں بچے کے لیے سب سے بڑا سہارا اور محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اگر ماں وعدہ پورا نہ کرے تو بچہ کس پر بھروسہ کرے؟ یہ ضد اس کی معصومیت کو کھا جاتی ہے اور دل میں سختی ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا اے ماں، وعدہ کریں تو پورا کریں، ورنہ وعدہ نہ کریں، کیونکہ ٹوٹے وعدے سے پیدا ہونے والی ضد بچے کی شخصیت پر ہمیشہ نقش چھوڑ دیتی ہے۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بناتی ہیں میں سے چوتھی غلطی، بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا یا شرمندہ کرنا۔ یہ وہ چھرا ہے جو ماں اپنی نیک نیتی کے ساتھ بچوں کے دل میں ٹھونک دیتی ہے۔ اکثر اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ نے کتنے گہرے زخم چھوڑ دیے ہیں۔ جب ماں بچے کی معمولی غلطی سب کے سامنے اجاگر کرتی ہے، اسے ڈانٹتی یا مذاق کا نشانہ بناتی ہے، تو بچہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل ماں کی عزت کرنے کے بجائے ضد اور ڈھٹائی کا ہتھیار بن جاتا ہے، اور یہی ماں کی 6 بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ سوچیں، ایک معصوم دل جو ماں کی مسکراہٹ کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، جب عوامی رسوائی کا سامنا کرتا ہے تو یہ سوچ جنم لیتی ہے میری ماں مجھے کیوں رسوا کرتی ہے؟ کیا میں واقعی اتنا ناقص ہوں؟
یہ خیال بچے کے اندر ایک کیچڑ کی مانند گھس کر روح کو چاٹتا ہے۔ وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ضد اور نافرمانی کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ یہ بچے بظاہر خاموش نظر نہیں آتے، مگر اندر کی آگ انہیں مسلسل جلتی رہتی ہے۔ جب عزت چھن جاتی ہے تو ضد آخری پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ بڑے ہو کر یہ سب بچے سخت مزاج اور بے رحم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں کی زبان سے نکلنے والا زہر ان کے دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، بچے کو عوامی مقام پر شرمندہ نہ کریں، اسے تنہائی اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ بچہ آپ کے گھر کا روشن چراغ ہے، اسے بجھانے کے بجائے اعتماد کی روشنی سے جگمگائیں، ورنہ یہ ضد آپ دونوں کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دے گی۔ کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہیں میں سے 5ویں غلطی، ہر وقت روک ٹوک اور پابندیاں لگانا۔ ماں کے الفاظ بچے کے دل کے لیے کبھی روشنی کا مینار بنتے ہیں تو کبھی اندھیروں کی زنجیر جو ہر قدم پر اسے محدود کر دیتی ہے۔ جب ہر جملہ بس یہ مت کرو، وہ مت کرو، خاموش رہو، ادھر مت جاؤ جیسے احکام پر مشتمل ہو تو بچہ اپنے آپ کو ایک قید میں محصور کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری زندگی میری نہیں، میری خواہشوں کی کوئی قدر نہیں۔ یہی وہ خاموش جبر ہے جو آہستہ آہستہ بچے کے اندر ضد اور ڈھٹائی کے بیج بو دیتا ہے۔ سوچیں، ایک نازک دل جو کھیلنے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پوری کرنے کا خواب دیکھتا ہے، جب ہر لمحہ روکا جائے تو وہ توانائی دبانے کے بجائے ضد کی صورت میں پھٹتی ہے۔ ہر نہ کرو اس کے دل میں ایک بیج بو دیتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک مضبوط درخت بن کر مزاحمت کی شاخیں پھیلا دیتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے میری ماں مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہے جس کی چھوٹی چھوٹی آزادیوں کی ضرورت ہے۔ جب ماں ہر جگہ پابندی لگاتی ہے تو ضد اس کا دفاعی ہتھیار بن جاتا ہے۔ لہٰذا اے ماں، اسے اپنی عمر کے مطابق فیصلے کرنے دو، واقعی خطرناک جگہوں پر حدیں مقرر کرو، باقی معاملات میں اعتماد کرو۔ بچے پرندے کی مانند ہے، پروں کو کاٹو گے تو وہ ضد میں آ کر پنجرہ توڑ دے گا۔ ماں کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے میں سے 6ٹھی غلطی، بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا۔ معزز سامعین، ہم ایک ایسا راز فاش کرنے جا رہے ہیں جو اکثر والدین نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اثرات انتہائی گہرے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد کو وقت اور توجہ نہیں دیتے تو وہ صرف کمی نہیں چھوڑتے بلکہ ایک خالی خلا پیدا کرتے ہیں جو کسی دولت، شہرت یا دنیاوی کامیابی سے کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ بچہ اپنے والدین کی محبت، قربت اور توجہ کی پیاسی روح لے کر ان کے پاس آتا ہے، مگر بار بار جواب ملتا ہے ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بہت مصروف ہوں۔ یہی چھوٹے چھوٹے رد عمل بچے کے دل میں نقش چھوڑ دیتے ہیں اور اندرونی کمی، سرد مہری اور احساس کمتری کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ سوچیں، بچہ بڑے ہو کر دولت اور آسائش سے گھرا ہوتا ہے مگر والدین سے دور، اجنبی اور سرد محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسن و حسین کے ساتھ مل کر انہیں کندھوں پر بٹھا کر اور محبت سے چوم کر یہ سبق دیا کہ وقت اور توجہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر عظیم شخصیت اپنی مصروف زندگی میں وقت نکال سکتی ہے تو ہم کس بہانے کے پیچھے چھپ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، پیسہ، جائیداد، شہرت سب بعد میں ہیں، مگر بچے کے دل جیتنے کے لیے چند لمحے جو آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ وقت نہ دنیا صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ یہ خلا اور محرومی بچپن سے لے کر زندگی بھر بچے کے دل میں رہ جاتی ہے۔